نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی، محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، گجرات میں میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، نوجوانوں کے پروگراموں میں شرکت بھی کی ہے، خواتین سے بھی الگ سے خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، جماعت کے بعض عمومی پروگراموں میں بھی شریک رہا ہوں۔ اسی طرح گزشتہ سال مجھے گجرات کے بڑے مدارس کا دورہ کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہاں ان مدارس کے منتظمین، مدارس کے اساتذہ اور سینئر درجات کے طلبہ سے بھی ملاقات کرنے اور خطاب کرنے کا موقع ملا ہے۔ میرے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے اس سٹی کانفرنس میں اس کا جو مرکزی عنوان ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اس کے تحت میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو سٹی کانفرنس کا جو مرکزی عنوان جو بنایا گیا ہے، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، جس کی میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں بنیادی طور سے آپ کے سامنے صرف 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے نکات کی شکل میں ان 4 باتوں کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب کا جو آغاز کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اس انداز خطاب میں بہت زیادہ معنویت پائی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے یا ایھا المومنون، بلکہ میں نے قرآن کریم کا جائزہ لیا، پورے قرآن میں یہ الفاظ آئے ہی نہیں ہیں۔ یا ایھا المومنون، اے مومنوں کے الفاظ پورے قرآن میں ایک مقام پر بھی نہیں آیا ہے۔ جہاں جہاں خطاب کیا گیا ہے 89 مقام، 90 آیات میں یا ایھا الذین آمنو کا خطاب آیا ہے۔ بیشتر ان صورتوں میں ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ یا ایھا الذین آمنو کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اے مومنو، نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک خاص انداز خطاب پایا جاتا ہے۔ اے لوگو جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، اے لوگو جو اپنے ایمان کے دعوے دار ہو، اے لوگو جو تم اپنے ایمان کا علل اعلان اظہار کرتے ہو۔ چنانچہ جن مقامات پر یہ خطاب کیا گیا ہے، بعد میں ایمان کے تقاضوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اچھے برتاؤ کا تذکرہ کیا گیا ہے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ زندگی کے تمام معاملات جن میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے ان پر عمل کریں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنو کا خطاب آیا ہے۔ ایک بات میں یہ عرض کر دوں، قرآن میں جتنے خطاب ہیں اس کا اگرچہ وہ صیغہ مردوں کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن تمام مفسرین نے یہ صراحت کی ہے کہ اس کا خطاب جس طرح مردوں سے ہے اسی طرح اس کا خطاب عورتوں سے بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کا مطلب ہے اے مرد مومنوں، اسی طرح اس کا مطلب ہے اے خواتین مومنوں۔ مردوں اور عورتوں کے معاملے میں اسلام کا کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بھی اسلام نے جہاں بھی خطاب کیا ہے، کسی بھی چیز کا حکم دیا ہے، وہ مرد اور عورت دونوں کو یکساں طور سے مخاطب کرتا ہے، اور ان دونوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس خطاب کے بعد جس چیز کا بھی حکم دیا گیا ہے
اس پر تم کو عمل کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ مسلمان جن لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق ملی ہے، جو مومن ہیں اور جو مومن نہیں ہیں، ایمان و اسلام سے محروم ہیں، ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ ان کے درمیان صرف زبان کا فرق نہیں ہے، ان کے درمیان لباس کا فرق نہیں ہے، ان کے درمیان ناموں کا فرق نہیں ہے، ان کے درمیان کھانے پینے کی چیزوں کا فرق نہیں ہے۔ یہ فرق ہو تو ہو، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل فرق یہ ہے کہ کون اسلام کو ماننے والا ہے، کون اسلام کو ماننے والا نہیں ہے، کون ایمان پر عمل پیرا ہے، کون ایمان پر عمل پیرا نہیں ہے، کون اپنے ایمان و اسلام کا دعوے دار ہے، کون ایمان و اسلام کا تذکرہ نہیں کرتا ہے۔ تو اصل فرق یہ ہے۔ تو گویا کہ جو قرآن کا جو خطاب جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو ہے، وہ اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے لوگو جو ایمان لاؤ ایمان لاؤ۔ اس میں کیا فرق ہے؟ تو یا ایھا الذین آمنو کا مطلب یہی ہے اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اے لوگو جو اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہو، تم کو ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو محترم بھائیو، اس آیت کا جو پہلا جز ہے یا ایھا الذین آمنو کا مطلب ہے اسلام تمام ماننے والوں سے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تمہارا ایمان اور اسلام کا اظہار، ایمان اور اسلام کا ادعا، اس کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ایمان و اسلام کے تقاضوں پر عمل نہ کرنے لگو۔ دوسری بات یہ ہے، آیت میں یہ کہا گیا ادخلوا فی السلم، اے ایمان والو سلم میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سلم کیا ہے؟ قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے سلم کا ترجمہ اسلام سے کیا ہے۔ گویا اس آیت میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اے لوگو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ عربی زبان میں سلم کے لفظ کے مختلف معنی پائے جاتے ہیں۔ اسلام امن کے معنی بھی سلم کے آتے ہیں، امن و سلامتی، اور ایک معنی سلم کے اطاعت کے ہیں۔ اس آیت میں اطاعت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن میں ایک بات یہ کہی گئی ہے، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، کائنات کے جتنے مظاہر ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں طوعاً و کرہاً۔ ان کو کسی طرح کی کوئی آزادی حاصل نہیں ہے۔ ان کو جس کام پر لگا دیا گیا ہے، جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے آج تک اور وہ قیامت تک وہی کام انجام دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، جس کے لیے ان کو وجود بخشا گیا ہے۔ حتیٰ کہ خود انسان کا جو وجود ہے، انسان کے جو اعضاء و جوارح ہیں، ان کو بھی جن اعمال کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جن وظائف میں ان کو لگا دیا گیا ہے، بے کم و کاست وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ انسان کا دل، انسان کا دماغ، انسان کے آنکھ کان ناک، انسان کے ہاتھ پاؤں، انسان کے جملہ اعضاء جو ہیں، ان کے جو وظائف اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں وہ ادا کر رہے ہیں۔ اس میں ذرا سا بھی فرق نہیں آتا ہے۔ البتہ کچھ میدانوں میں، بہت محدود میدان میں انسان کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ اس کے سامنے حق اور باطل، صحیح اور غلط، خیر اور شر، دونوں چیزوں کو اس کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سے نوازا ہے، فطرت سلیمہ سے نوازا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجا تاکہ وہ صحیح اور اللہ تعالیٰ کی راہ انسانوں کو دکھائیں۔ اس کے بعد انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، وہ چاہے وہ بات مانے یا نہ مانے، صحیح راستہ کو اختیار کریں یا غلط راستے پر چلیں، باطل کے وہ پیروکار ہو جائیں یا حق کے علمبردار ہو جائیں۔ اس محدود دائرے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی دی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں اور اس کی اطاعت اختیار کریں۔
قرآن کریم کی ایک آیت میں یہ بات بہت کھول کے بیان کر دی گئی ہے، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ کیا یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ جو ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ اس کی اطاعت پر مجبور ہیں، طوعاً وکرہاً، ان کو کوئی آزادی نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، وہ مجبور ہیں وہ کام کرنے پر جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا دیا ہے۔ پھر جب کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مطیع فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر وہ عمل کرنے کے لیے مجبور ہے، تو انسان کو بھی ان پر عمل کرنا چاہیے، اور جس محدود دائرے میں انسانوں کو جو آزادی دی گئی ہے اس دائرے میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ محترم بھائیو، اطاعت کا لفظ آتے ہی ہمارے سامنے مالک اور نوکر یا خادم کا تصور آ جاتا ہے۔ ایک شخص کسی کو اپنے یہاں کسی خدمت کے لیے رکھے، اس خادم کا، اس نوکر کا، اس ملازم کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں بیان کی گئی۔ آپ اس خادم یا اس نوکر، اس ملازم کا تصور کیجئے جو کہ مالک کی زبان ہی نہ سمجھتا ہو، مالک اس کو کوئی حکم دے اس کی زبان ہی وہ نوکر وہ نہ سمجھتا ہو، تو آخر مالک کے حکام پر وہ کیسے عمل کرے گا؟ ناممکن ہے۔ مالک کوئی بات کہے گا اس کی سمجھ ہی میں وہ بات نہیں آئے گی، تو آخر وہ کیسے اپنے مالک کی فرمانبرداری کرے گا؟ ٹھیک یہی رویہ ہم مسلمانوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا ہے۔ قرآن کریم ایک ہدایت نامہ ہے، اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کر دیا گیا ہے۔ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا احکام دیے گئے ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون کون سے کام ہم کریں تو ہم کو آخرت میں جنت ملے گی، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون کون سے کام اگر ہم سے سرزد ہو جائیں گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگر یہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو آخر ہم اپنے مالک کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے احکام پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ قرآن میں ایک دوسرے نوکر کی مثال دی گئی ہے جو کہ کچھ کرنے پر قادر ہی نہ ہو، کچھ وہ کر ہی نہ سکتا ہو، مالک کے وہ کسی کام کا نہ ہو، مالک کی بات سمجھتا ہو لیکن اس پر وہ عمل کرنے پر قادر ہی نہ ہو، تو ایسا نوکر ایسے مالک کے وہ کس کام کا ہے؟ قرآن کریم میں مثال بیان کی گئی ہے، ضرب اللہ مثل الرجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاه۔ وہ ملازم، وہ مالک جو گونگا ہو، جو کسی کام کا نہ ہو، کوئی کام نہ کر سکتا ہو اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہو، تو ہم تصور کریں کہ اس نوکر کی، اس خادم کی افادیت کیا ہے۔ ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں، ہم جانیں کہ وہ کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے، لیکن ہم اگر ان پر عمل ہی نہ کریں تو ہمارا وجود کس کام کا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے کس کام سے خوش ہوگا؟ تیسرے ایک نوکر کی آپ مثال لیں، ایک خادم ہے، وہ کہے کہ میں کچھ کام کروں گا، کچھ نہیں کروں گا، مالک اس کو جن کاموں کا حکم دے، وہ کہے کہ میں فلاں فلاں کام تو نہیں کروں گا، فلاں فلاں کام میں کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کا فرمانبردار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا خادم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کا پورے طور سے مطیع و فرمانبردار نہیں ہے، وہ اپنے نفس کا غلام ہے، وہ اپنے مرضی کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے، مالک کسی کام کا حکم دیتا رہے، وہ کہے کہ میں ان کاموں کو میں نہیں کروں گا، اور مالک جن کاموں سے روکے وہ کہے کہ نہیں یہ کام مجھ کو اچھے لگتے ہیں، میں ان کو کاموں کو ضرور کروں گا، تو ایسا خادم بھی، ایسا نوکر بھی مالک کا صحیح فرمانبردار نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں بھی اس رویے پر سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ مسلمانوں سے پہلے جو قومیں تھیں
یہود اور جو نصارہ تھے ان کا رویہ بھی یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی کچھ تعلیمات پر عمل کرتے تھے، کچھ پر عمل نہیں کرتے تھے، خواہشات نفس کے وہ غلام تھے۔ قرآن مجید میں یہ کہا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب میں، اللہ کی کتاب میں جو ہدایت دی گئی ہیں ان میں سے کچھ کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے ہو، تم ان میں سے کچھ پر عمل کرتے ہو، کچھ پر عمل نہیں کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تمہارا حشر تو یہ ہوگا، جو لوگ کچھ باتوں کو مانتے ہیں، کچھ باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان کا حشر یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے اور آخرت میں تو ان کو شدید عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ اسی طرح محترم بھائیوں بہنوں، قرآن مجید میں ایک تو مثال دی گئی ہے کہ ایک شخص کئی مالکوں کا غلام ہو، ایک شخص کئی آقاؤں کا خادم ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ صحیح خدمت نہیں کر سکتا ہے۔ صحیح خدمت وہی شخص کر سکتا ہے جو ایک مالک کا خادم ہو، ایک آقا کا وہ نوکر ہو۔ اگر وہ کئی آقاؤں کا خادم ہو تو ظاہر ہے کہ کوئی کچھ حکم دیں گے، کوئی کچھ کہیں گے، کوئی کسی کام سے روکیں گے، کوئی کسی کام کا حکم دیں گے۔ ایسا خادم صحیح طریقے سے خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ایک شخص کی جو کئی آقاؤں کا خادم ہو، وہ سب اس میں کھینچ تان کرتے ہوں، کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے یہ کرو، اور وہ خادم پریشان رہتا ہے کہ ہم کس کی بات مانیں، کس کی بات نہ مانیں۔ اور ایک وہ خادم ہے جو کسی ایک ہی کا فرم بردار ہو۔ قرآن کہتا ہے کیا دونوں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک خادم وہ جو ہے جو مالک کی کوئی بات مانے ہی نہ، کہے تم چاہے جو کہو ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے، وہ تو باغی ہے، سرکش ہے۔ اس کے بارے میں تو وہ تو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ محترم بھائیوں، میری اس گفتگو کا حاصل ہے کہ سلم کے معنی ہے اطاعت کے۔ جب قرآن یہ مطالبہ کرتا ہے مومن مردوں اور عورتوں سے ادخلوا فی السلم، اس کا مطلب ہے یہ کہ وہ کہتا ہے کہ مکمل اطاعت میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات بھی آئے تم کو ماننا ہے، تم کو اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آیا، اس کے رسول نے کوئی حکم دیا، تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم فوراً اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، ہاں کہیں کہ سمینا و اطعنا۔ اسلام سے پہلے جو قومیں تھیں وہ تو اتنی سرکش تھیں کہ وہ کہتی تھیں سمینا و عصینا، ہاں ہم نے سن لیا لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ قرآن نے یہ تعلیم دی ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر مومن مرد اور عورت، ہر اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی فوراً یہ پکار اٹھے کہ اس کے سامنے جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آئے فوراً وہ پکار اٹھے، ہاں سمینا و اطعنا۔ محترم بھائیوں بہنوں، اسلام کے معنی ہی ہے اطاعت کے، اسلام کے معنی ہی ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے کے لیے۔ اسلام زبانی دعوے کا قائل نہیں ہے، اسلام زبانی اقرار و اعتراف کا قائل نہیں ہے، اسلام عمل دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس وقت تم مسلمان ہو۔ یہ قرآن کی بہت اہم آیت ہے، تمہاری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک تم مسلمان نہ ہو۔ کیا کسی شخص کو معلوم ہے کہ اس کی موت کب آئے گی؟ موت بوڑھوں کو بھی آتی ہے، ادھیڑ عمر کے لوگوں کو بھی آتی ہے، نوجوانوں کو بھی آتی ہے، بچوں کو بھی آتی ہے، طبی موت بھی آتی ہے، ایکسیڈنٹل موت بھی آتی ہے۔ کسی شخص کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی موت کب آئے گی، اس کی موت کہاں پہ آئے گی۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔
آئندہ لمحے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کسی شخص کو نہیں معلوم ہے، اور اس کی موت کہاں پہ آئے گی اس کو نہیں معلوم ہے۔ تو گویا کہ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ تمہاری موت جب آئے تم کو مسلمان ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر لمحے اپنے اسلام کا اقرار کریں، اعتراف کریں، اس پر عمل بھی کریں۔ قرآن مجید میں اسلام کی، اللہ کی اطاعت کی اعلیٰ ترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش کی گئی ہے۔ قرآن کی آیت ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا اسلام لے آؤ تو ابراہیم نے کہا ہاں میں رب العالمین کے لیے اسلام لے آیا۔ یہ زبان کا اظہار نہیں تھا، یہ زبان کا اقرار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم کہو میں مسلمان ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام فوراً کھڑے ہو کے انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں میں اسلام لے آیا۔ نہیں، یہ اسلام عمل کا تھا، یہ اسلام رویے کا تھا، یہ اسلام اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے کا تھا۔ کوئی حکم صراحت سے آئے تو اس پر بھی ہم عمل کریں گے، کوئی حکم اشارے میں آئے تو ہم اس پر بھی عمل کریں گے۔ حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا اپنے اولاد کو، اپنی بیوی کو بے آب و گیا چٹیل میدان جہاں نہ پانی ہے نہ سبززار ہے وہاں لے جا کے چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوں چرا نہیں کیا، یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی آل اولاد کو ایک ایسے علاقے میں جہاں پانی نہیں ہے میں وہاں کیسے چھوڑ کے آؤں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اشارہ ہوا، فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ یہ حکم صریح الفاظ میں نہیں تھا، یہ حکم اشاروں میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان خواب تو خواب ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا نہیں ضروری ہے۔ بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے، مجھ کو انشاءاللہ آپ صابروں میں سے پائیں گے۔ محترم بھائیو، یہ آیت دیکھیے جو قرآن کی آیت ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں اسلام لے آئے اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اسلام لائے، کیا انہوں نے اظہار کیا تھا کہ ہاں ہم مسلمان ہوئے؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو عمل ہے، اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو آمادہ کر لینا، سرنڈر کر دینا، یہاں تک کہ اگر بیٹے کو ذبح کرنے کا بھی حکم دیا جائے تو اس پر عمل کے لیے تیار ہو جانا، اور بیٹے کی بھی ایسی تربیت کرنا کہ بیٹا بھی عمل پر تیار ہو جائے۔ اس لمحے جب بیٹے کو لٹا دیا گیا ہے، چھری گردن پر پھرنے والی ہے، اس لمحے کو قرآن نے اسلام کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین۔ جب دونوں اسلام لے آئے، جب دونوں نے اطاعت کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کر دیا، تو ہم نے پکارا کہ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم تو احسان کرنے والوں کو اچھا اجر دیتے۔ یہ اسلام کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نسل میں بھی منتقل کی تھی۔ چنانچہ قرآن میں سورہ البقرہ میں حضرت ابراہیم کے بارے میں، ان کے پوتے یعقوب کے بارے میں یہ وصیت آتی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ بیٹے تم لوگ جب تک زندہ رہنا اسلام پر عمل کرتے رہنا۔ حضرت یعقوب نے اپنی زندگی کے آخری میں اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا کہ ہم ابراہیم کی، اسحاق کی، اسماعیل کی، اپنے آبا و اجداد کے دین کی اطاعت کریں گے۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ ہے، جو سلم کا لفظ ہے اطاعت کے معنی میں ہے، خود سپردگی کے معنی میں ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے معاملے میں سرنڈر کر دینے کے معاملے ہے۔ اس کو اسلام ایک بہترین طریقہ قرار دیتا ہے۔ سورہ النساء میں آیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُ اللَّهِ، اس سے بہترین دین اور کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دے، اس کے آگے سرنڈر کر دے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ بہترین اعمال کرنے والا ہو اور وہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے والا ہو۔ محترم بھائیو، دین یہ تقسیم نہیں چاہتا ہے، دین یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم صرف نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں،
بس ہم پکے مسلمان ہیں اور زندگی کے دوسرے معاملات میں ہم اپنی مرضی پر عمل کرنے والے ہوں. نہیں، عبادات کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، حقوق کا معاملہ ہو، تم ہر معاملے میں زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری جائے، یہ اسلام ہے. چنانچہ ہم سب جانتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی. حضرت شعیب نے کہا کہ لوگوں یہ تم کیوں کرتے ہو؟ یہ تو ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، ان کاموں سے باز رہو. تو قوم نے کیا کہا تھا؟ قوم نے کہا تھا یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. مال ہم نے کمایا ہے، ہم اس کو جس طرح چاہیں خرچ کریں. تم کون ہوتے ہو ہم کو روکنے والے؟ کیا تمہاری نماز ہم کو اس بات سے روکتی ہے کہ ہم جو آبا و اجداد سے جس طریقے پر ہم پیرو رہے ہیں اس سے ہم باز آ جائیں، اور ہمارے مال میں جو ہم نے کمایا ہے تم اس میں روک ٹوک کرنے والے ہو؟ مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، غلے کا ایک ڈھیر تھا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلا گیہوں تھا. حضور نے فرمایا یا صاحب الطعام ما ھذا، اے غلے والے تم نے یہ کیا کیا کہ اوپر سے سوکھا سوکھا غلہ ڈال دیا اور نیچے تم نے گیلا غلہ چھپا دیا. مالک نے معذرت کی کہ اللہ کے رسول رات میں بارش ہو گئی تھی، اگر یہ گیلا غلہ اوپر ہوتا تو لوگ اس کو خریدتے نہیں یا کم قیمت میں خریدتے، اس لیے میں نے اس کو چھپا دیا ہے. آپ نے اس کی سخت الفاظ میں سرزنش کی اور فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. گویا کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے زندگی کے تمام معاملات میں اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. محترم بھائیو، تیسری چیز ہے جو اس آیت میں آئی ہے کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ. کافہ کا لفظ بھی یہ بہت اہم ہے. کافہ کے مفسرین نے دو معنی قرار دیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرو، چن چن کے ان میں سے اچھی تعلیم پر عمل کرو، جو تم کو اچھی لگے، تمہاری خواہشات کے مطابق ہیں اس پر عمل کرو، اور جو تمہاری خواہشات سے مختلف ہو اس پر عمل نہ کرو. یہ نہیں ہے. کافہ کا مطلب ہے کہ تمام تعلیمات پر عمل کرنا ہے، چاہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوں چاہے ہماری خواہشات کے مطابق نہ ہوں. کافہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مل جل کے اسلام کی ان تمام تعلیمات پر مل جل کے عمل کرو. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کافہ کے معنی ہے تمام. گویا کہ اس آیت میں اجتماعیت کا حکم دیا گیا ہے. دین پر کوئی شخص انفرادی طور سے عمل کر سکتا ہے، لیکن مطلوب ہے اجتماعی طور سے عمل کیا جائے. نماز آدمی اکیلے گھر میں پڑھ سکتا تھا، لیکن حکم دیا گیا کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے، مسجد جا کے پڑھی جائے. روزے کا حکم دیا جا سکتا تھا کہ 30 دن کے روزے پورے سال میں رکھ لو، لیکن قرآن نے پابند کیا کہ متعین دنوں میں تمام مسلمان ایک ساتھ روزے رکھیں. حج کا طریقہ اسی طرح متعین کیا گیا، دن متعین کیے گئے تاکہ پوری دنیا کے مسلمان متعین تاریخوں میں آ کر حج کریں. تو دین اجتماعیت چاہتا ہے. اسلام کی تمام تعلیمات پر اجتماعیت کے ساتھ عمل کرنے کا اس میں حکم دیا گیا ہے. اسی وجہ سے مفسرین اور علماء نے یہ کہا ہے کہ زکوٰۃ جن مالدار مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے وہ اگر الگ الگ طرح دے دیں تو ادا تو ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ کا بھی اجتماعی نظام قائم ہونا چاہیے. اور آخر آیت کا آخری جو ٹکڑا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. یہ بھی بہت اہم آیت ہے. شیطان ہر معاملے میں بھٹکانا چاہتا ہے. ہر سماج کے ہر طبقے کے سامنے وہ خوبصورت انداز میں اس کا ہمدرد و بہی خواہ بن کے آتا ہے. حضرت آدم کو بھی اس نے جو بہکایا تھا تو کہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے مفاد کی باتیں میں کر رہا ہوں. تو شیطان جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان مسلمانوں میں آپس میں تفرقہ اختلاف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان خاندان کا شیرازہ منتشر کرنے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کہ کسی خاندان کا شیرازہ منتشر ہو جائے، میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے اور خاندان کے لوگ میں اتنا اختلاف بڑھ جائے کہ وہ علیحدگی پر آمادہ ہو جائیں. اپنی گفتگو کے آخر میں چند جملے اپنی
بہنوں بیٹیوں کے بارے میں بھی کہنا لازم سمجھتا ہوں. میں نے عرض کیا قرآن مجید میں جتنے احکام دیے گئے ہیں سب کے لیے اگرچہ مردوں کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے لیکن ان کا خطاب عورتوں سے بھی ہے. اس کے علاوہ قرآن میں بعض مقامات پر عورتوں کا تذکرہ صراحت سے کیا گیا ہے. میں نے دیکھا کہ قرآن میں 4 مقامات پر من ذکرن او انسا کا لفظ آیا ہے. قرآن میں صراحت کر دی گئی ہے کہ چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو وہ ان احکام کی مخاطب ہے. ان 4 آیات کا تعلق عمل سے ہے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی دعا قبول کر لی. اس کے نتیجے میں اس نے کہا کہ میں تم میں سے جو بھی عمل کرے گا اس کا عمل میں قبول کروں گا چاہے تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو. سورہ النساء میں آیا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب. آخرت میں جو اجر جزا و سزا کا معاملہ ہوگا وہ تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا. آخرت میں جو معاملہ ہوگا وہ اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ وہ تمہارے اعمال کے مطابق تم کو جزا یا سزا دی جائے گی. اور اس میں بھی عورتوں کا تذکرہ خاص طور سے کیا گیا. من ذکر ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی کہ چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو جو عمل کرے گا اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا. اسلام میں خواتین کی شخصیت مستقل ہے. وہ اپنے مردوں کے ماتحت نہیں ہیں. قرآن کریم میں اس کی مثالیں بیان کی گئی ہیں. حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویاں پیغمبروں کی بیویاں تھیں لیکن چونکہ وہ بدعمالی کا شکار تھیں اس لیے ان کے شوہروں کا پیغمبر ہونا ان کے کام نہیں آیا. اور حضرت آسیہ ایک ظالم و جابر فرعون کی بیوی تھی لیکن چونکہ وہ ایمان لے آئیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا اور ان کے لیے جنت کی بشارت دی. میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. یہ سٹی کانفرنس کا جو مرکزی عنوان تھا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا تقاضا ہے ہم تمام لوگ چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں جو اسلام کے ایمان کے دعوے دار ہیں اپنے عمل سے اسلام و ایمان کا ثبوت پیش کریں. زبانی جمع خرچ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اعمال سے اس کا اظہار کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو احکام بھی آئیں گے ہم ان پر عمل کریں گے اور جن کاموں سے بھی روکا گیا ہے ہم ان سے رکنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.